بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانو، نظر تقدیر سے کچھ فائدہ نہیں دیتی، البتہ بخیل سے کچھ مال خرچ ہو جاتا ہے۔ نظر پنجابی میں منت ماننے کو کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا کوئی بھی چیز کے لیے وعدہ کرے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، اس چیز کی منت مانی جائے جو عبادت ہے، جو کام عبادت نہیں اس کی منت ماننا گناہ ہے۔ منت مانی جائے گی کہ اتنے نفل پڑھوں گا، اتنی رقم صدقہ کروں گا، اتنی تلاوت کروں گا، اتنا ذکر کروں گا، میرا فلاں کام فلاں مسئلہ حل ہو گیا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن جس طرح بعض دیہاتی لوگ منت مانتے ہیں، فلاں کام ہو گیا تو 10 دن مانگوں گا، فلاں کام ہو گیا تو ننگے پاؤں دربار پہ جاؤں گا، فلاں کام ہو گیا دربار پہ چادر چڑھاؤں گا، تو یہ منت عبادت نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ منت وہ ماننی پڑے گی جس سے انسان کو ثواب ملے، اللہ راضی ہو۔ تو یہ جاہلانہ منتیں یہ جائز نہیں ہیں، الٹا گناہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منت ماننے کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ جو سخی بندہ ہوتا ہے، جب اس کا کوئی کام پھنستا ہے، رکتا ہے، کسی کام میں پریشانی آتی ہے، تو وہ وعدہ نہیں کرتا کہ یہ کام ہوگا تو یہ کروں گا۔ وہ نفل بعد میں پڑھنے کے بجائے اسی فوراً پڑھتا ہے، صدقہ بعد میں دینے کے بجائے وہ اسی وقت دیتا ہے، یا اللہ یہ صدقہ تیرے نام پر، اس صدقے کی برکت سے میرا مسئلہ حل کر دے۔ وہ انتظار نہیں کرتا، وہ پہلے خرچ کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں دینے سے ہچکچاتا ہے، بخل کرتا ہے، تو پھر جب وہ منت مانتا ہے، اس کا کام ہو گیا تو مجبوراً پھر اس کو مال دینا پڑتا ہے کہ جس کام کے لیے منت مانگی تھی وہ ہو گیا۔ تو فرمایا بخیل ویسے خرچہ نہیں کرتا، تو منت کے ذریعے اس کا کچھ خرچ ہو جاتا ہے۔ باقی منت سے کام کے ہونے نہ ہونے کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جو کام تقدیر میں لکھا ہے ہوگا وہ ہوگا، جو کام لکھا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ منت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ جس کام نے ہونا تھا لیکن بندے نے منت مانی وہ ہو گیا تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو منت مانی اسے پورا کرتا ہے۔ لیکن کوشش کی جائے کہ انسان کا کوئی بھی کام ہو تو منت ماننے کے بجائے جو نیکی کرنے کو دل کرتا ہے وہ کام سے پہلے کر لے۔ نفل پڑھنے کو دل کرتا ہے تو پہلے نفل پڑھے، صدقہ خیرات کرنے کو دل کرتا ہے پہلے کرے، اس نیت سے کہ رب اجر بھی دے اور رب اس صدقے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے میرا یہ کام آسان بھی کر دے، تو اللہ آسان کر دے گا۔ جیسا کام ہو ویسا انسان صدقہ کرے۔ ہمارا کام بہت بڑا ہوتا ہے، پریشانی بڑی ہوتی ہے، صدقہ ہم 50 روپے کرتے، تو اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے۔ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا بڑا انسان صدقہ کرے، جتنی بڑی بیماری ہے اتنا بڑا انسان صدقہ کرے، اتنی زیادہ نماز پڑھے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ، گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا، 1-2 سال پہلے کی بات ہے، تو ان کی بیٹی بیمار ہو گئی، بزرگ تھے، تو جب بیٹی بیمار ہو گئی تو بڑے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا گھر کے معاملات کے، وہ دین پڑھاتے ہیں، دینی معاملات میں مصروف ہیں۔ لیکن جب گھر والوں نے دیکھا کہ بچی کے چند دن باقی ہیں، بچی نے اپنا زیور کپڑے یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیے، تو پھر بیوی نے بتایا حضرت جی بیٹی کے چند دن ہیں، بتانا نہیں تھا لیکن آپ باپ ہیں، بچی فوت ہو گئی اچانک تو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے رات کو میں نے 20 نفل پڑھے، ہم سے 20 تراویح رمضان میں نہیں ہوتی، رات کو 20 نفل پڑھے بچی کے لیے کہ یا اللہ میری بچی کو صحت دے۔ صبح مدرسے کے اساتذہ کو، ملازمین کو، گھر کے ملازمین کو اپنی طاقت کے مطابق، وہ بہت مالدار تھے، کہتے ہر ایک کو میں نے 5-5 ہزار روپے دیا۔ پھر جانور اپنے باڑے میں رکھا ہوا تھا، سب سے مہنگا جانور وہ اٹھایا، کہتے 14 من گوشت نکلا، اسے ذبح کیا، طلباء کو کھلایا۔ کہتے ہیں شام کو جس بیماری کے ٹیسٹ ہوتے تھے، ہر طرح کے بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، بچی دن بہ دن ختم ہوئی جا رہی تھی۔ شام کو ڈاکٹروں نے کہا حضرت جی مبارک ہو، آپ کی بیٹی کو ہڈیوں کا
ٹائیفائڈ بخار ہے، آج ٹیسٹ میں پتہ چل گیا یہ 3 دن کی دوائی ہے، بچی ٹھیک ہو جائے گی. ادھر سے بزرگ نے عمل کیا، ادھر سے اللہ نے شفا دے دی. تو اس طرح بڑا عمل کرنا چاہیے. ہم 2 نفل پڑھ کے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کتنا، نہیں، جتنا بڑا کام ہے ایک دن نہیں حل ہوا، دوسرے دن پڑھو، 10 نفل پڑھو، 20 نفل پڑھو. قرآن مجید کی تلاوت ہے تو زیادہ کرو. اسی طرح کوئی ذکر کرنا ہے تو وہ کثیر تعداد میں کرو. صدقہ خیرات کرنی ہے تو وہ بھی کثیر تعداد میں کرو. پھر مشکل سے مشکل بھی کام ہوگا تو اللہ حل فرما دے گا. لیکن ہم جس طرح ہمارا کام پھنسا ہوتا ہے اس طرح ہم صدقہ نہیں کرتے، اس طرح ہم نفل نہیں پڑھتے، اس طرح ہم دعا نہیں کرتے. سری 1-2 دفعہ دعا کر لیں گے یا بہت ہی 3 مارا تو آگے مولوی صاحب ابو بیمار ہے دعا کر لینا، اور ابو تیرا بیمار ہے. مولوی نے تو اس طرح دعا نہیں کرنی نا جس طرح تو خود بیٹھ کے دعا کرے گا. بیٹا جب بیٹھ کے باپ کے لیے رو رو کے دعا کرے گا، مولوی کی دعا میں وہ اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، لیکن جس بندے پر مصیبت آئی وہ خود کرے. مولوی نے تو کر لینا ہے، اللہ مولوی کی بھی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن جس پر پریشانی آئی ہے وہ خود کثرت سے دعا کرے، کثرت سے نفل پڑھے تو اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے. ہم سب ساری کرتے ہیں، کبھی تھوڑی سی دعا کر لی نماز کے بعد، اور جی بیماروں کے لیے دعا کی تھی. صحابہ کرام آدھی رات، پوری رات عشاء کے بعد دعا شروع کرتے تو فجر میں ہاتھ منہ پہ پھیرتے تھے. ایسی وہ دعائیں کرتے تھے. ہماری 1 منٹ کی دعا ہوتی ہے. تو بات وہاں سے چلی کہ انسان پر جو مصائب آئیں یا کوئی بھی پریشانی آئے یا کوئی جائز کام آئے، کرنا چاہتا ہے ہو نہیں رہا، تو منت ماننے کے بجائے انسان اس کے لیے اللہ کے ہاں صدقہ کرے، نوافل پڑھے، نیک اعمال کثرت سے کرے کہ یا اللہ میرے اس کام کو کر دے. تو امید ہے اللہ اس کا کام کر دے گا. مقدر میں ہوا تو وہ ہو جائے گا، نہ بھی ہوا تو جو عبادات کی ان پر اللہ اجر عطا فرمائے گا، وہ ضائع نہیں ہوتی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.